چاہ رہا ہوں اسٹینڈرڈ عالم کا لفظ جو ہے نا اس کا اسٹینڈرڈ اتنا اوپر چلا جائے ہمارے بچے ترس رہے ہوں کہ میں نے عالم بننا. آپ عالم سمجھتے ہیں صرف جو فزکس کے ہو؟ نہیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن پاک کے تھرو پولیٹیکل تھیوری کو ایکسپلین کر سکتا ہو, قرآن پاک کے تھرو فائنینشیل پالیسی کو ایکسپلین کر سکتا ہو, فورن پالیسی کو. ہمارے عالم کو یہ نہیں پتا. میں سیکنڈ کرتا ہوں, ایک بات کرتا ہوں, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فزکس کا علم ہونا چاہیے, لیکن نہیں نہیں میں نے کہا سر فزکس کا علم نہیں ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. نہیں یہ بھی نہیں میں نے کہا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک فزکس کو کمپلسری کیسے کرتا ہے, اس کی تھیوری پتہ. دونوں میں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. فزکس کو کمپلسری سر آپ میرا جملہ کیوں نہیں پورا ہونے دیتے؟ یہ عالم ایک اور مسئلہ ہے, عالم جملہ نہیں پورا ہونے دیتے. عالم کا ایک اور مسئلہ تھا. اچھا میں جملہ پورا ہونے دیں, جملہ پورا. میں صرف ایک پوچھا چاہتا ہوں, جو جتنے دنیا کے فزکس سارے وہ سارے ان میں سے کتنے لوگ اللہ تک پہنچے؟ وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں وہ عالم ہو گیا. آپ کا یہ آپ کا آرگومنٹ تھا. بتائیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ والا حکم ماننے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کی. اور جنہوں نے قرآن رکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا بندہ بہتر ہے کہ جو ایٹ لیسٹ قرآن کو نام کے طور پہ مانتا. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کا کام حکمرانی ہے, طاقت میں آنا ہے. وہ طاقت میں کس لیے ہے سر؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے فہم میں یہ جو تھوڑی سی کجی ہے نا کہ جو بندہ فزکس کو سمجھے گا شاید وہی عالم ہے. سمجھ لیا ہے کہ جو فزکس کو سمجھے گا. میں تو کہتا ہوں جو دنیا کے اس وقت سب سے بڑے سائنسدان ہیں وجاہت بھائی, ان کو سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے نا, وہ تو ایتھیسٹ ہیں. سر تو اس کا مطلب یہ خالی فزکس جملہ سن لیں سر, اس کا جواب بھی تو سن لیں سر آپ میرے سے. سر جو دنیا کے سارے فزسسٹ ہیں وہ سارے ایتھیسٹ ہیں, یہ آپ کا مفروض ہے؟ نہیں میں نے نہیں کہا سارے ایتھیسٹ ہیں, میں کہا اکثر ایتھیسٹ. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان جب فزکس کی اوج پہ پہنچے گا تو وہ ایتھیسٹ ہو جائے گا, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ نے کیوں کہا جو فزکس پہنچے گا وہ پکڑے گا, وہ ایتھیسٹ ہو جائے گا؟ فزکس بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا. اور میں نے کہا خالی فزکس پڑھاؤ. میں نے آپ سے کہا ہے قرآن کے اندر سے فزکس اور میتھمیٹکس پڑھاؤ. ایک عالم مجھے بتائیں جس کو میتھمیٹکس کی الف بھی آتی ہو. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی, جتنے بڑے بڑے عالم ہیں انجینئر بھی ہیں. کون کس نے آپ سے کہا سر عالم ہے اور انجینئر ہے؟ مجھے میرے سے بات کریں نا. میرا بڑا بھائی اس نے یو ای ٹی سے انجینئرنگ کی ہے. اچھا تو آپ کہتے ہیں عالم انجینئر نہیں ہوتا؟ عالم انجینئر نہیں, میں نے میتھمیٹکس کی تھیوری کی بات کی ہے سر. میتھمیٹیشین نہیں ہوتے عالم. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی. نہیں میں آپ کو سنیں تو صحیح سر, میرا جملہ کیوں نہیں سنتے سر؟ کون سا عالم ہے جس کو میتھ آتا ہے؟ ہاں اچھا ہو گیا سر, آپ میرا اس جملے کا مطلب سمجھ لیں. آپ کے بھائی مسجد کے اوپر بیٹھ کے قرآن پاک کے الحمدللہ رب العالمین کی میتھمیٹکس بتا سکتے ہیں. دیٹس واٹ یو سیئنگ, اور وہ اسی کا درس دیتے ہیں. نہیں آپ نہیں, وہ آپ پتہ مشین بنانے کو انجینئرنگ سمجھتے ہیں آپ, میں انسان بنانے کو میتھمیٹکس کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی میتھمیٹکس بتائی دی ہے, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی تھی. اور یہ وہ بندے کا سوال ہے پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی, میتھمیٹکس کی تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ وہ منطق پڑھاتے تھے نا سر, شافعی نے منطق پڑھا ہوا ہے سر مدرسے میں. تو ہم منطق تو آج بھی مدارس میں پڑھائی. ویسے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے پولیٹیکل تھیوری, اس نے بولا ہے سر پولیٹیکل تھیوری کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کر رہا ہے بیٹھ کے, آپ کو پتا ہے میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ جی میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کیا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے, دکھائیں آپ. اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں سر؟ دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں. آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا ہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ, آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل بات یہ ہے سر پولیٹیکل تھیوری, میری بات سنیں, ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے, اس میں اس نے مجھے بلایا. اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی. تیرے کی تبھی آپ ریاکٹ کر رہے ہیں. نہیں میں کر رہا ہوں, یہ تو آپ نے ابھی ذاتی بات کی ہے نا. اور سر مجھے پتا تھا آپ ہیں تو میں آپ کو آپ کا نام لے کے دوسری بات آپ یہ بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مذہبی, اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سر آپ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور قرآن پاک نے یہودیوں کو کیا کہا ہے کہ اب پھر سوال کا, میرے سوال کا بھی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ساحل الدین صاحب آپ کے لیے کالر ہے. سر جواب تو کالر کا دینا, کالر کا جواب نہیں, اس کا سوال کا چلے آپ کا کالر رہنے دیں. کالر اصل بات یہ میں نے جانا تھا اور میں ایک جملہ کہہ کے میں اس کے بعد سر آپ جملہ سنے بغیر رہ جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, اگلی بات سر میں نے سر آپ جواب کیوں نہیں سن رہے یار؟ میری بات بھی تو آپ نے سوال کیا ہے, آپ جواب بھی تو لے لیں. آپ نے پرسنل بات باری باری کر لیں. حشام بھائی باری باری سوال کا جواب تو دے دیں آپ. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کروا دیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خود بھی گئے. اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں اس طرح؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل حدیث اسکول تھا, جس دن نمائندہ گیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ گیا ہوں. آپ بتانا جب میں جواب دوں اس کا. تو جس دن وہ 60,000 بچہ ہمارا ذبح کر دے اس کے بعد میرا نبی کب گیا ان سے بین المذاہب کانفرنس کرنے میں؟ یار آپ یہ بتائیں بس اتنی, اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں سر. آپ نے عالم کی رسپیکٹ ختم کر دی, کریڈیبلٹی ختم کر دی. کس طرح کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے؟ وہ بندے بھی ہمارے بچے مار دیں. اچھا پوری دنیا کے جو عالم گئے ہیں
جو پوری دنیا سے سکھوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مسلمان اپنا وہاں پہ جا کے نقطہ نظر نہ بیان کریں؟ کیا بات ہے سر، آپ تو وہ آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے نہج کے اوپر آپ نے سنا، آپ نے سنے نا، آپ نے آدھی بات سنی ہے. جو آپ کے بارے میں بات ہے، جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ بات آپ دیکھیں، آپ گالیوں پہ مت آئیں. نہیں گالی نہیں میں دے رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے دیکھ کر بغض رکھا ہوا تھا کہ میں نے گدھا حرام حلال کیا. آپ نے رکھا ہوا تھا. اب اس کا جواب سننا ہے، آپ نے گفتگو جواب جواب دیں، سوال کا جواب بھی سن لیں. ہاں آپ جواب دیں، چلے جواب دیں، جواب دیں. دیتا ہوں، گدھے کا ہی جواب دوں گا، فکر نہیں کریں. گدھے حلال کے نہیں دنیا میں آئے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہوں میں. سن لیں، کھوتا بریانی حرام سمجھی آندی ہے نہ حلال جی. ہو گیا سر سب. آپ نے کر لی جواب، اپنا مذاق اور تصدیق کر لی، تو میرا جواب سر پہ جواب دے دیں سر، جواب دے دیں. 60,000 بچے ہمارے مارنے کے بعد، جس بندے نے مارے ہیں اس کے بعد، اس کے پاس اب جا کے دے رہا ہوں جواب. آپ اس کا جواب دیا، بات آ چکی، میں نے اس کا جواب دے دیا. میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر اس وجہ سے عالم کے پاس لوگ جاتے ہیں. اب آتے ہیں گدھے پہ. اب گدھے پہ رکیے گا. یہ بتائیں، اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نس میں حرام ہے، یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے، یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہے اپنی نس میں. ہاں زون آپ کی حدیث ہے. اچھا سن لیں سن لیں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئلی خاندانی ہو، گھر میں پالتو ہو، وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. آپ کو یہ رسول اللہ کیا بات سنیں، بات ہم پر سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے، تو گدھا اپنی نس میں اصل میں حلال ہے. کیسے؟ مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. کر دیا کر کے حرام کر دیا. تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ گدھا اپنی نس میں تو حلال ہے، مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب پھر پہلے حلال تھی بعد میں. تو میں نے کبھی کہا ہے، آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے جب رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے؟ شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے میں نے گدھا کھاؤ؟ آپ نے ڈیبیٹ بہت زیادہ ہماری کیوں پڑی ہوئی ہے؟ سب ضروری بات چلے آپ لیں. اصلی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ میں نے ٹویٹ کیا ہو نا کہ گدھا کھاؤ سارے، میں گدھا کھانے کے لیے کانفرنس میں جا رہا ہوں، تو پھر آپ میرے بارے میں بات کریں. میں نے ایسے کیا ہو کہ مجھے ٹرمپ نے بلایا تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا آپ یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور ہمیں لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ نے آپ کو بلایا؟ پوری دنیا لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ کو بلایا؟ لیکن صاحب بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عالم دین کو، ایک عالم دین کو بلایا ہے. مجھے ایک بات بھائی، مجھے مسلمانوں آپ کا آبجیکشن کیا ہے؟ عالم کی یہ اچیومنٹ ہے کہ ٹرمپ اس کو بلایا. کس نے کہا آپ نے کہا بین اگر میں نے یہ کہا تو میں اوورلیپ ہو رہا ہے. آپ کہیں سر میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کانفرنس پہ. بالکل سمجھ نہیں آ رہی. بچے مار دی اس نے میرے. اپنا مسلمانوں کا نقطہ نظر کے لیے پلیٹ فارم خالی چھوڑوں؟ میں آپ کی طرح ہوں کہ میں خالی چھوڑ دوں؟ میں اپنا جا کے نقطہ، وہ ہمارے لاکھ بچے قتل کر دیں. میں اندہ سلطان الجائر کا قائل ہوں کہ وہاں پہ جا کے حق بات کروں. اچھا ایک کالر ہم لے لیں. ایک کالر ہے جی، انم آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. Walaikum salam. I have a question for Sir Sahil. Ji. Sir Sahil, many young Muslims today feel disconnected from traditional Islamic scholars. In your view, is this mainly a language and communication gap, or is there a deeper issue, such as scholars not fully understanding the psychological, social and digital realities that today's youth are navigating? ٹھیک ہے، بہت شکریہ. It's true, it's an IQ issue. That's the one line answer. It's an issue of IQ. When we push the lowest IQ of the society into the madrasa, into this realm, they're going to actually dumb down every single knowledge structure that they're going to actually have to. ساحل بھائی کا انگریزی میں سوال کیا، اس لیے پوچھ رہے ہوں، اردو میں جواب دے دوں. اچھا جواب کمپلیٹ، میں سمجھا اگر جواب مکمل کر لیں آپ جواب دے دیں. جی تو میں تو ابھی تو جواب سر. جی دے دیں اس کے بعد. So when you actually have your high IQ pumped into the universities, the academia, and the lowest IQ into the masjid, naturally this is the fruit. That's why the argument is being on. He's actually arguing for the against the very corpus of the Quran, for that one little element جو ان کی نظر میں ہے. میری نظر میں نہیں، قرآن کی نظر بھائی خدا کا نام. اچھا ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد علامہ صاحب نے بھی ان کا جواب لے لیا. کورپس ہے کہ یہودی چاہتے ہیں. حشام صاحب کا جواب لے لیں. ساحل بھائی حشام صاحب کو جانا ہے، جواب دے لیں، اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ آپ جواب دے دیں. یہ لفظ عالم اور پھر کہنا وہ IQ کم، اس سے بڑا جہالت کوئی نہیں. عالم کا لفظ بتاتے خود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور اس کا IQ چھوٹا نہیں ہے. ہوتا کیا یہ بھی سن لیں، علم کے 3 درجے ہیں. جب تھوڑا بہت علم آ جائے نا تو تکبر آ جاتا ہے، جب زیادہ علم آ جائے تو تواضع آ جاتا ہے، اور جب پورا علم آ جائے تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور علماء کے
کے آئی کیو لیول کو کم سمجھنا، اس کا علاج کوئی ذہنی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. عالم دین کے بعد یعنی جس کے سینے میں پورا قرآن اتر گیا اس کا آئی کیو لیول کم ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہمارا آئی کیو لیول زیادہ ہے. اگر میرے پاس مزید ٹائم ہوتا تو میں I don't think so ایسی بات آپ نہیں مجھ سے ہے. جواب لیجیے گا تو بتائیے گا. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. عالم اردو میں جیسے دنیا کو کہتے ہیں، عالم جو ہے نا وہ پڑھے لکھے عالم ہی کہہ رہے ہیں. عالم کہہ رہے ہیں سر آپ کب سے، تو تھوڑا سا تو بیسکس تو کریں. چلیں